آج کل مسلمان شرک میں بہت پڑ گیا ہے، یعنی اللہ اولاد دے، بیٹے دے یا بیٹیاں دے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں مزار والوں نے دیا ہے، پیر صاحب نے دلوایا ہے، پیراں دتا کہتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور پھر دیکھو مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، جس طرح ہندو اپنی مورتی کے سامنے چڑھاتا ہے نا، دودھ چڑھاتا ہے، اولاد مانگتا ہے اور پیسے مانگتا ہے، کاروبار مانگتا ہے، اسی طرح یہ مسلمان ہیں، یہ مزاروں کے سامنے جاتے ہیں، قبروں کے سامنے جاتے ہیں اور وہی سارے کام کرتے ہیں جو ہندو اپنی مورتی کے سامنے کرتا ہے۔ مورتی وہاں جا کے وہ ہندو جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، کہتا ہے میں نے ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت کی۔ یہ مسلمان جا کے ماتھا ٹیکتا ہے مزار کے سامنے اور کہتا ہے کہ میں نے سجدہ تعظیمی کیا۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے اور یہ مسلمان وہاں جا کے قوالیاں گاتا ہے، نعتیں گاتا ہے۔ وہ وہاں نیاز بانٹتا ہے، اس کو پرشاد کہتا ہے، اور یہ مسلمان کہتا ہے ہم نیاز بانٹی ہے، بابا کی نیاز بانٹی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دیکھو وہ بجرنگ بلی کنارے لگاتا ہے نا، بجرنگ بلی بجرنگ بلی، پتہ نہیں کیا اس کا بجرنگ بلی ہے، اور ہمارے مسلمان یا علی مدد یا رسول مدد، تو یہ اس کو پکارے لگانا یہ شرک ہے۔ اسی طرح واسطے وسیلے کا شرک ہے، کچھ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں لیکن وسیلے کے ساتھ پکارتے ہیں، صدقے کے ساتھ پکارتے ہیں، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، نبی کے صدقے، علی کے صدقے دے دے، تو یہ سارے صدقے یہ شرکیہ پکارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو مجھے پکارو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، فیصلہ صادر کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ اب انسانوں کو اللہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں یقین آ رہا ہے، ہم دوسروں کو کیا کہیں بتائیے؟ مسلمانوں کو اللہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا ہے، تو مسلمان پھر مسلمان نہیں رہتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور کی نظر و نیازیں کرے، واسطے وسیلے دے، اور مرنے کے بعد سمجھے کہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، اوپر پہنچاتے ہیں۔ یہی شرک ہر دور میں رہا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوتی تھیں، جو اللہ کی طرف سے رسول آتے تھے، وہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ دیکھو بھائیو ایسا نہ کرو، تمہارا رب تم سے ناراض ہوتا ہے اس طرح، وہ تمہارا رب ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر لمحے چوکنا ہے، تمہیں خود کہہ رہا ہے مجھے پکارو، چاہے بنگالی میں پکارو، اردو میں پکارو، پشتو میں پکارو، ہندی میں پکارو، ہر زبان کا وہ جاننے والا ہے اور ہر زبان کا خالق ہے، زبانوں کو اس نے بنایا ہے، تو وہ دل کے وسوسے کو جانتا ہے۔ جو بھی اس کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا ہے، اور پھر یہ ناراضگی اور زیادہ شدت اختیار کرتی ہے جب یہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ وعلیکم السلام، آئیے جی آئیے، ظلم اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ یہاں نوکری کرتے ہیں، اگر آپ کی تنخواہ نہ دیں زیادتی ہے نا، کسی اور کو دے دیں اور بڑی زیادتی ہے۔ اسی طرح اللہ کو نہ پکارنا ہی بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے۔ لیکن جب کسی اور کو پکارتے ہو، چاہے نبی کو پکارو، ولی کو پکارو، کسی جن کو، فرشتے کو اللہ کے علاوہ، تو یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو کبھی معافی نہیں کروں گا، ان کی نمازیں برباد، ان کے روزے برباد، ان کا حج عمرہ بیکار، کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا مرنے کے بعد، وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں آج موقع ہے ہم اپنے ایمان کو ٹھیک کریں، پہلے عقیدے کو ٹھیک کریں، پھر نمازیں قبول ہوگی، پھر روزہ اللہ قبول کرتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے عمل بھی اللہ قبول کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن یہ ایمان کے ساتھ ہیں۔ اگر ایمان کے اندر خرابی ہے پھر کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور آج جو مسلمانوں کی پوری دنیا میں یہ درگت بنی ہے، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، افراتفری ہے، لڑائی جھگڑے، یہ شرک کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مجھے مانو گے، ایمان خالص کرو گے، میں دنیا میں بھی تمہیں امن و سکون دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، اور مرنے کے بعد جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے، ہمیشہ کی وہاں بادشاہی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی وہاں نوکریاں نہیں کرنی ہے یا نہ کاروبار کرنے ہیں، خوبصورت انسان بن جائیں گے وہاں۔ لیکن کون؟ جو آج اللہ کو مانیں گے۔ جس نے آج اللہ کا انکار کیا یعنی شرک کیا،
تیسرا یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر اللہ کے بیٹے ہیں، پیارے ہیں، بس اب ان کے وسیلے سے اللہ سنتا ہے۔ تو ان مسلمانوں نے بھی اسی طریقہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے نبی بھی اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میں تمہاری شرح سے زیادہ قریب ہوں، پکارنے والا جب پکارتا ہے میں سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں۔